غدیر خم کے موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت، یہ بات بھیا کئی مرتبہ ہو چکی، پوری ریکارڈنگ اس پہ موجود ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علماء نے اہل السنہ اور اہل تشیع کے درمیان اس اختلاف پہ اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں، دلائل بھی دیے ہیں۔ آپ ان سے رجوع کریں اور ان کی کتابیں پڑھیے۔ جن اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے، مثلا گردہ، جگر، دل، پھیپھڑے، تو موت کے وقت ان کا ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کیا جا سکتا ہے تو کیا اس عمل پر کسی اجر کی امید ہے؟ بظاہر تو ایسے نہیں ہے بھئی، اور نہ ایسی وصیت کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے ململ کپڑے کا کرتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عظمہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں عورتوں کے لیے ململ جیسے باریک کپڑے پہننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ بہار ہندوستان سے آپ نے زحمت تو کیا کی، خیر ٹائپ ہی کرنا ہے، چاہے کراچی سے چاہے بہار سے، لیکن آپ خود اس بات پہ سوچئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ململ جو ہے عورتوں کے لیے منع کی۔ وہ وجہ اگر مردوں میں پائی جاتی ہو تو پھر مردوں کو بھی نہیں پہننی چاہیے۔ آج کل لوگ گھروں پر چھتوں پہ سبزیاں لگاتے ہیں، ان پہ کوئی عشر نہیں ہے، وہ تو مقامی اور وقتی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم احیینی مسکیناً، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مسکینوں میں ہی اٹھا۔ اس حدیث کو جو آپ نے تحریر بھیجی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ حدیث حاکم مستدرک میں بھی لائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسکین کا مطلب کوئی محتاج، فقیر، اس معنی میں جو ہم بولتے ہیں۔ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ عاجز، تواضع رہے، عاجزی رہے۔ اللہ مجھ میں بندگی کی جو اعلیٰ ترین کیفیات ہیں کہ آدمی دیکھنے اٹھنے بیٹھنے سے ہی پتہ چلتا ہو کہ اس آدمی میں اپنے نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کبر کا کوئی حصہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اس کی بہت جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اچھے کپڑے پہننے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ عام سادہ سے کپڑے پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ اب ایک چیز ہے کہ جان بوجھ کے اس کو اختیار کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اور ایک ہے اندر کی طبیعت بجھ جاتی ہے دنیا سے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ بہت سی خواتین کو دیکھیں، شوہر کے انتقال کے بعد ان کی اندر دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ بچے اچھے سے اچھا کپڑا لا کے دیں، گہنا کچھ بھی، وہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے اب رہنے دو، یہ میرے لیے مت لاؤ، یا مجھے اس کی طلب نہیں رہی۔ وہ جو اپنے مٹنے کی کیفیت پہ کپڑے اور یہ چیزیں بدلتی ہیں، اصل اللہ کے یہاں وہ مطلوب ہے کہ انسان اپنے انا کے کبر سے باہر نکلے۔ کوئی شخص اسکول اور مدرسے کے طالب علم مراد نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو پڑھنے کی ترتیب کس طرح سے بنائے؟ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کتابوں کو مطالعے میں رکھے، ان کی وقت کی تقسیم کر دے کہ فلاں کتاب کو اتنا اور فلاں کو اتنا، یا صفحات کی تقسیم کرے کہ روز اتنے صفحے پڑھا کروں گا، ایک ہی کتاب کو مطالعے میں رکھے، اس پہ رہنمائی۔ بھیا ان ساری چیزوں میں ہمیں بس ایک بات پتہ ہے کہ طلب ہونی چاہیے، بس طلب ہونا تو خود ہی اپنا راستہ دکھا دیتی ہے۔ چور کو طلب ہوتی ہے نا چوری کی، تو پھر پوچھنا نہیں پڑتا کہ اس تالے کی چابیاں شہر میں کہاں بنتی، وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے اسے،
خود ہی الہام شیطان اسے کرتا رہتا ہے کہ چوری کے لیے کہاں کہاں جانا ہے۔ پڑھنے کی طلب پیدا ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ خود ہی سکھا دے گی کہ ایک کتاب پڑھنی ہے یا دو پڑھنی ہے یا کتنا وقت دینا ہے کتنا نہیں۔ کرنل محمد خان تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہمہ یارہ دوزخ ہیں، پتہ نہیں، انہوں نے بہرحال ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جب انڈیا کی قید میں رہے تو ہمیں کوئی پڑھنے کے لیے چیز نہیں میسر تھی، بنگلہ دیش بھی یہ بھی وہ بھی۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جب انڈیا پہنچے تو نہانے کے لیے میں غسل خانے میں گیا تو اتنی مدت جو پڑھنے سے محروم تھا، تو جو ٹکیا فراہم کی گئی اس پہ لکھا ہوتا لائف بوائے، تو اتنا میں خوش ہوا کہ بار بار لائف بوائے لائف بوائے لائف بوائے پڑھتا تھا، گویا زندگی مل گئی اور جان مل گئی۔ تو یہی ہوا کرتا ہے کہ آدمی کو جن چیزوں کی طلب ہوتی ہے نا، وہ طلب اصل ہے، طلب خود اپنے راستے بھی پیدا کرتی ہے اور طلب خود اس کے آداب بھی سکھاتی ہے۔ محبت ہو جائے نا تو پھر کسی سے سیکھنا کچھ نہیں ہوتا، محبت خود ہی بتاتی ہے کہ اس کا ادب کیا ہے اور کس طرح محبوب سے پیش آنا ہے۔ قعدہ آخیرہ میں امام سلام پھیر دے اور ابھی تک دعا مکمل نہیں کی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ مقتدی کو دعا چھوڑ کے امام کے ساتھ سلام میں شریک ہو جانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگنا تو سنت ہے، مستحب ہے، اور امام کی اتباع فرض ہے، تو فرض کو اس پہ ترجیح دی جائے گی، تو اس لیے امام کی اتباع کرتے ہوئے یہ سلام پھیرے گا جو کہ واجب ہے، اور اگر ایسے نہیں کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی یعنی شدید مکروہ ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ نماز جو ہے وہ بہت زیادہ کم درجے پہ پہنچ گئی۔ یہ سوال کئی مرتبہ بھیا جواب دے چکے، سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو خصوصیات ہیں وہ ایک الگ باب ہے، حنفیہ منع کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح، جو ان کی پھوپھی زاد بہن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریب کا تعلق تھا، اور زید رضی اللہ عنہ غلام تھے، تو ایک غلام سے اپنی ہمشیر کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ اب تو سید نہیں تھے، تو اگر کوئی عذر ہوتا تو اللہ منع کر دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شادی میں شرکت، کچھ بھی تو ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ راشد فاروق عظمت صاحب کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت ان کے پسماندگان میں ایک بہن رخشندہ، ایک بھائی چچا زاد بھائی ثاقب، دو چچا زاد بہنیں، ایک بھتیجی، دو بھانجے، ایک بھانجی، مرحوم کی ایک بہن رفعت، ایک بھائی فاروق، والدین، چچا، دادا دادی اور نانی کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ مرحوم کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ جو ضروری چیزیں ہیں راشد فاروق صاحب کی، سب سے پہلے تو وہ ادا کی جائیں گی، کفن دفن ہے، پھر اس کے بعد ان کا قرضہ ہے، یہ چیزیں سب کی سب ادا کر کے، اور جتنے رقم جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں اور کوئی جائز وصیت اگر کی ہے تو اس پہ بھی عمل کیا جائے گا 33% تک۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس کو کل 2 حصے کر لیں، ان میں سے مرحوم کی بہن کو ایک حصہ دے دیا جائے گا اور مرحوم کے چچا زاد بھائی کو ایک حصہ دے دیں گے۔ یہ تقسیم کا جو نقشہ ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے، اگر اس کی ضرورت ہو تو فون کر کے یا اسی طرح منگا لیجیے۔ اکثر جگہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے بھیا، دعا تقدیر کو بدل بھی دیتی ہے
اور دعا اتنی مؤثر چیز ہے کہ اللہ کی تقدیر کو نافذ ہونے سے روک دیتی۔ یہ وہ حدیث میں جو آیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں جو مشکلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، اور دعا اوپر کو جاتی ہے اور اس مشکل اور مصیبت سے جھگڑنے لگتی ہے۔ وہاں پہ ہر چیز کی ایک شکل ہے۔ ہم اور آپ جو جی رہے ہیں نا، ہم سایہ ہیں، ہماری سب کی اصل جو ہے وہ عالم امثال میں، ہم تو ایسے ہی سائے ہیں۔ ہماری روح اصل ہے۔ روح کو ایک گاڑی چاہیے تھی، تو وہ گاڑی جو تھی روح کی، وہ جسم انسانی بن گیا۔ تو اب یہ جسم انسانی سے روح جب نکل گئی تو گاڑی رہ گئی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ مٹی میں ملے، یہ 1000 سال تک کی صحیح حالت قائم رہی، اس کا کیا ہے؟ روح اصل ہے، انسان اصل ہے، اور وہ عالم مثال میں ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ اور عالم مثال میں ہر چیز کی ایک شکل ہے۔ وہاں موت کی ایک اپنی شکل ہے، حیا کی ایک اپنی شکل ہے، صبر کی اپنی ایک شکل ہے۔ موت دمبے کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، سب سے اچھا دن جنتیوں کا اور سب سے برا دوزخیوں کا جبکہ دمبے کو ذبح کیا جائے، یعنی موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح فقر و فاقہ کی بھی ایک شکل و صورت ہے۔ وہ فقر اور فاقہ جو تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے تقدیر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے دست مبارک کو مارا اس فقر و فاقہ پہ، اسے پیچھے کر دیا، وگرنہ فاقہ آپ نے فرمایا کفر سے بھی آگے کھڑا تھا۔ حسد کے متعلق اس کی بھی اپنی ایک شکل ہے، لائنز لگی تھی نا ساری، اور اللہ نے ہر ایک کو اسی طرح، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی ایک شکل ہے جسے اللہ نے بلایا اور اللہ نے ذبح کیا رحمت کو، اور جس طرح گائے بکری اونٹ ذبح کر کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس رحمت کے بھی ٹکڑے کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ایک ٹکڑا دنیا میں بھیجو، یہ کائنات جب بنے گی تو ہم رحم کرنا شروع کریں گے، اس سے ایک ٹکڑے سے کام لیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو، اپنا پنجہ چوزے پہ رکھ دیتی ہے، پھر ایک دم سے ہٹا لیتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی اس رحمت کا حصہ ہے، اور 99 حصے اللہ نے رکھ لیے، اور فرمایا قیامت کے دن اس سے کام لیں گے۔ تو اسی طرح جو اوپر سے بلائیں آتی ہیں، ان کا بھی ایک شکل و صورت ہوتی ہے۔ وہ شکل و صورت جب آتی ہے نا اوپر سے، مثلاً بلڈ پریشر آ گیا، مثلاً ڈائبٹیز آ گئی، مثلاً موت آ گئی، مثلاً زخمی ہونا آ گیا، یہاں سے جو دعائیں گئی بھی ہوتی ہیں یہ اس وقت کی جاتی ہیں، وہ دونوں آپس میں لڑتی ہیں۔ وہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے فلاں شخص پہ زمین پہ پہنچنا ہے، دعا اس کو روکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ان کی یہ لڑائی جاری رہی۔ تو دعا روک دیتی ہے، والدین کی دعائیں روک دیتی ہیں، اس طرح اللہ کے اچھے بندوں کی نیک اعمال اس تقدیر کو واپس پلٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ فقہا نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں نے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو 2 کام کرو، ایک رشتہ داروں سے قائم رکھنا، اور ایک فرمایا کہ نیکی کرتے رہنا، اس سے تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی، اور دوسرے یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ کی تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں پلٹاتی۔ اس لیے دونوں چیزیں انسان کو ذرا سی جھلکی اس کی دکھائی گئی ہے، جیسے خواب ہے۔ یہ جو خواب ہے یہ زمان و مکان سے پاک ہوتا ہے۔ مثلا پیچھے چلے گئے، 1000 سال پہلے کی کسی شخصیت کو دیکھ لیا، مثلا اس نے دیکھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، تو کئی مہینے بعد کی ایک چیز دیکھ لی۔ مکان کی بھی قید نہیں ہوتی، اپنے آپ کو یہاں لیٹا ہوا ہے، دیکھتا ہے میں امریکہ، یہاں لیٹا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس میں شکلیں دکھائی جاتی ہیں۔ مثلا لوگوں نے اس کی غیبت کی، برا بھلا کہا،
وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے چھپکلیاں آ رہی ہیں یا اوپر سے چھپکلی آ رہی ہے یا چھپکلی میرے اوپر چڑھ گئی ہے۔ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ چھپکلی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹے کپڑے، ردی بیکار کپڑے کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بہت سے کپڑے اس کے لیے ناپے جا رہے ہیں، بہت سے کپڑے اس کے پاس آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خیر بنانی چاہیے، بہت جھوٹی تہمتیں اور طوفان برپا ہو جائے گا اس کے خلاف۔ اب وہ جو جھوٹ تھا کپڑے کی صورت میں اسے دکھایا گیا، اور اصل عالم مثال ہے۔ تو جو لوگ خواب کی تعبیر دیتے ہیں انہیں عالم مثال سے مناسبت ہوتی ہے، اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نا، اس کا مطلب وہاں کی زبان کے مطابق یہ ہے۔ اس طرح ہوتا ہے اگر کسی کو عالم مثال کی خبر نہ ہو، یا بہت مرتبہ عالم مثال سے مناسبت ہی نہیں ہوتی، جب مناسبت بھی نہیں ہوتی تو اسے خواب کی تعبیر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ متاخرین میں ہمارے حضرت شاہ اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم مثال سے زبردست مناسبت، بہت چیزیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق خود لکھا ہے کہ میری روح عالم مثال میں گئی، اور میں جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچا تو وہاں پہ فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تو میں ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں ذکر کے اس درجے تک جب پہنچے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عرش الہی کے نیچے یہ پہنچ جائے گا۔ اس ذکر کو کثرت سے کرنے سے تو اسے چاہیے کہ پھر دیکھے وہاں فرشتوں کی گفتگو کیا ہو رہی ہے، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کون سی پلاننگ اللہ کی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عالم مثال میں۔ بہت وقت سے فارسی سیکھ رہا ہوں، کافی حد تک سمجھنا شروع آ گئی۔ فارسی کی چند کتابیں جو بنیادی سطح کی ہوں تجویز فرمائیں۔ محسن صاحب بہت آسان ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی سے بڑی مناسبت تھی، تو اس لیے اب ان کی کتاب دو حصوں میں ہے، چھوٹے چھوٹے دو حصے ہیں۔ فارسی زبان آسان فارسی قواعد، اور اس کے دو حصے وہ، اور ایک مفتی مولانا مشتاق احمد چرتھاول کے تھے، چرتھاول تھانہ بھون کے پاس ایک قصبہ ہے وہاں کے تھے، ان کی کتاب ہے صفوۃ المصادر، وہ پڑھ لیجئے۔ الطاف حسین حالی، اب پتہ نہیں کہ کتاب ملے گی یعنی انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا، پہلے یہ بہت چھپا کرتی تھی، اب تو فارسی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی اصول فارسی، وہ بہت اچھی تھی۔ اسی طرح فارسی قاعدہ مفتی محمد عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح پور میں انڈیا میں، انہوں نے فارسی کو بہت آسان لکھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے پڑھ چکے ہیں تو پھر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان بوستان یہ پڑھنی چاہیے۔ میرا ایک بلڈر سے معاہدہ تھا، لیکن 2 بار اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب میں اپنی سرمایہ کاری منافع کے ساتھ رقم واپس لینا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نفع واپس نہیں لے سکتے کیونکہ ایسے کرنے سے مجھے نقصان ہوگا۔ میں نے ایجنٹ کو کمیشن دیا تھا، پیسے واپس نکالنے پہ علیحدہ سے کمیشن دینا پڑ رہا ہے، زکوٰۃ الگ دینی ہے، جو وقت ضائع ہوا ہے وہ الگ ہے۔ اگر میرے کہنے پہ بلڈر سرمایہ کاری پہ 10% پر رضامند ہو جاتا ہے تو کیا یہ منافع حلال ہوگا؟ یہ تو بھیا اصل سوال ان سے پوچھیں جو 10% لیتے ہیں۔ بہرحال معاہدے کے مطابق عمل کرنا یہ اس بلڈر جو تھا اس کے لیے ضروری تھا، اور جو وقت اس نے طے کیا تھا یہ ضروری تھا کہ وہ آپ کو وہ فلیٹ دیتا۔ اگر اس وجہ سے نہیں، اس نے کوئی شرعی وجہ ممانعت نہیں تھی، بس حکومت نے روک دیا، سیلاب آ گیا، یہ ایسی قدرتی حوادث نہ ہو اور جان بوجھ کے اس نے کیا ہو تو شدید گناہ گار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت باتیں اس کے متعلق کہی ہیں، اور آپ کینسل کر رہے ہیں تو آپ صرف وہ پیسے لے سکتے ہیں جتنے آپ نے دیے ہیں۔ اب کمیشن ایجنٹ کا کمیشن اور وقت ضائع ہونے کے عوض میں آپ
اور زکوٰۃ تو آپ نے اپنی دینی ہے. ان دونوں چیزیں، جو اس نے وقت ضائع کیا ہے اور جو اس نے بلڈر نے اس کا، اور جو کمیشن والے نے کمیشن لیا ہے، آپ وہ نہیں لے سکتے. آپ اپنی اصل زر واپس لیں گے. وہ 10% آپ کہہ رہے ہیں، 1% اپنی خوشی سے وہ دے، وہ بھی سود ہے، وہ بھی جائز نہیں، بالکل درست نہیں ہے. اللہ اور آخرت پہ یقین ہونا، تو یہ چیزیں پھر آخرت کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جس نے جو کچھ کیا ہے اس کی پنشمنٹ وہی ہوگی. کپڑا ناپاک ہو تو کیا اس کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھونے سے صاف ہو جائے گا؟ یا ایسا بات یہ ہے کہ ان کپڑوں کے بارے میں یقین ہے کہ وہ پاک ہیں، انہیں الگ دھویا جائے، اور جو ناپاک ہیں انہیں الگ دھویا جائے. ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر کے پھر اسے دھو لیا جائے، اور کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑ لیا جائے. اس لیے یہ صورت اس کی ہو سکتی ہے. پاک اور ناپاک کپڑے سب ایک جگہ دھو لیں، اور جب سے کھنگال رہے ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ اس میں پانی ڈالیں، اس طرح دھو لیا جائے. یا پھر اسپنر جو ہوتا ہے مشین کا، اور اس میں ڈال دیا جائے، اور اسپنر کے اوپر صاف پانی کا پائپ لگا کر 3 مرتبہ پانی ڈسکنیکٹ کر کے پھر جاری کیا جائے. یا پھر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ پتہ ہو 3 مرتبہ میں اتنا پانی لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کپڑے پاک ہو جائیں. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے متعلق آیا ہے کہ یہ 7 آیات صرف اس امت کو دی گئی ہیں، مگر ہمیں سورہ فاتحہ میں 6 آیات ہی نظر آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. بھائی آپ کی مہربانی ہے، عبداللہ صاحب آپ نے سوال پوچھا. لیکن حیرت ہے، کیا کوئی مسلمان بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. سورہ فاتحہ روز نماز میں نہیں پڑھنی ہوتی، یاد نہیں کی ہوتی، اس میں صاف صاف 7 آیات. یا تو بسم اللہ کو اس میں شامل کریں، جیسے کہ بہت سے قراء اور بہت سے شافعی فقہا خاص طور پہ، اور بہت سے مالکی حنبلی، یہ سب اسے شامل کرتے. تو بسم اللہ کو ان 6 آیات میں جب شامل کر لیتے ہیں تو یہ 7 ہو جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا سبعا من المثانی، اور ہم نے آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے. یہ 7 آیات ہیں مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں جیسے پڑھی جاتی ہیں. اور جو ہم جیسے حنفی بسم اللہ کو اس میں شامل نہیں مانتے، آپ غور فرمائیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس پہ 5 لکھا ہوا ہوتا ہے، 6 لکھا ہوا ہوتا ہے. 6 کا جو ہندسہ چھوٹا سا پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 6ٹی آیت یہاں پوری ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسرے، مالک تیسرے، ایاک نعبد 4، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پہ پہنچ کے جو وقف کرتے ہیں نا، وہ ٹھیک کرتے ہیں. ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ 6ٹی آیت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے فاتحہ کی، پھر رک جاتے تھے، پھر آیت پڑھتے تھے، پھر رک جاتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں قاریوں کو پڑھی ہوئی ہے نا عادت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں جا کے رکتے ہیں، یہ زیادہ درست نہیں ہے. نماز تو خیر ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی. نماز ہی اگر ٹھیک نہ ہوئی تو جھک ماری، پھر کیا کیا زندگی میں؟ آپ سوچیں نا، حج تو ایک ہی بار کرنا ہے، زکوٰۃ ہوگی تو دیں گے نا، باقی کیا رہ گیا؟ روزے سال میں ایک بار. ایک لے دے کے نماز ہی ہے جو خدا کی حقیقی اور اصل عبادت ہے. اگر اس کو بھی سنت کے مطابق نہ پڑھا تو پھر کیا کیا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز اللہ جو پوچھے گا وہ نماز کے متعلق، اور جس کی نماز ناقص نکلے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کے فرض پورے نہیں ہیں، لاؤ اس کے نفل کہاں ہیں.
وہ لائے جائیں گے، اور اگر فرض کی کمی پوری ہو گئی اس سے تو فرمائیں گے آزادی، اور اگر نہ پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پھر عذاب بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ فاتحہ کی ہر صورت پہ ٹھہر جانا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، بس الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے تو انعمت علیہم، غور سے دیکھیں گے یہاں پر 6 کا ہنسا پڑا ہوا ہوگا، اگر نہیں پڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے کاتب نے غلطی کی ہے، اس نے بہت ناجائز کام کیا ہے۔ قرآن جو لکھا گیا ہے یہ قریش کے لہجے کے مطابق لکھا گیا، یہ قریش کا رسم تحریر تھا۔ قرآن میں تابوت کا لفظ کبھی آپ دیکھیے، وہ تابوت جو ہے وہ تے سے نہیں گول تے سے لکھا گیا ہے، حالانکہ تابوت کا لفظ جو ہے اس میں تے الف تا اور بے واو، تابو اور تا آگے لکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں لکھا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے لکھوایا ہی قریش کے اس پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ سارے لوگ پڑھنے والے یکساں نہیں ہیں، اس کی کوئی ایسی ترتیب فرما دے کہ عربوں کے سارے لہجے اس میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ آپ کراچی چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، ارے یہ کیا کر، اڑے یہ کیا کرے، رے اور رے میں فرق آ گیا نا، ہن یعنی اب اور ہن فرق آ گیا نا۔ بالکل اسی طرح قرآن کی جو قرأتیں ہیں 7 ہیں اور ان میں فرق ہے، اور ان میں سے کوئی بھی قرأت پڑھ لی جائے بالکل نماز ہو جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین سب صحیح ہے، کوئی رج نہیں، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 7 طریقوں سے نازل کیا تھا اور وہ 7 طریقے امت میں رائج ہیں، اس لیے اس کا انکار کفر لکھا ہے فقہا نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفص کی روایت تم نے پڑھ لی اور تم کہتے ہو قالون کی کوئی روایت ہی نہیں، غلط کہتے ہو، جبریل امین ایسے بھی لائے ہیں اور ایسے بھی لائے ہیں۔ قالون کی روایت یہ سارے سوڈانی یہی پڑھتے ہیں، افریقی یہی پڑھتے ہیں۔ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، آپ اسپین فرانس چلے جائیں، وہاں تو جہاں بھی ہم نے نماز پڑھی ہمیشہ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کو سنا۔ کئی لوگ تھے جنہوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے بھی نازل ہوا ہے، ایسے بھی نازل ہوا ہے، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اب یہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، غامدی صاحب کا پورا لیکچر سنو کہ قرأتیں اور یہ یہودیوں کی سازشیں، ولیعذ باللہ اتنے سادے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کہ یہودیوں کی سازشوں میں وہ بھی اس میں گم ہو گئے تھے۔ جہالت کی باتیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھی اور ایک اور آدمی نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے کہ سلام پھیرے میں اسے پکڑوں، اس سے سورہ فرقان پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے سلام پھیرنے پہ فرمایا اللہ کے دشمن قرآن غلط پڑھتا ہے، اور پکڑ لیا اس کے کپڑوں سے، کہا چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اللہ کے رسول یہ دیکھیں قرآن کیا، آپ نے فرمایا عمر تم کیسے پڑھتے ہو؟ ان کے حضرت ایسے پڑھتے ہو، تم بھی ٹھیک ہو، یہ بھی ٹھیک۔ اب چونکہ حدیث تو ماننی نہیں نا، تو اب اگر یہ کہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے وہ غلط ہے یا ہم حدیث نہیں مانتے، اس سے بڑی رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس کی بجائے یہ کہہ دو کہ قرأتیں یہ کہ یہ سب یہودیوں کی سازش آپ میں پچھلے 1500 سال سے، حتیٰ کہ پورا افریقہ قالون پڑھ رہا ہے، پورا آپ کا یہ حصہ فرانس جرمنی وغیرہ یہاں پہ سب ورش پڑھا جا رہا ہے، بیت اللہ میں امام حفص رحمۃ اللہ کو پڑھا جا رہا ہے، یہ سب کی سب امت کے میں سازشیں ہو گئی۔ نماز اوپر پڑھ لیجئے، اے بھیا نماز اوپر پڑھ لیجئے جی۔ تو اس لیے 7 آیات ہیں۔ شکریہ آپ کا، اللہ کا شکر ہے یار کوئی مان لے تو۔ ہاں
فیملی کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جس سے کام ہوتا ہے اس پر بھی مشکل اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ اکثر کام پہلی بار پورے نہیں ہوتے، ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن کسی پر ظلم یا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ نہیں بھائی، ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کبھی بھی ان ناکامیوں پہ، ان چیزوں پہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے کی ناکامی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی اپنے دشمن کی شکست پہ، کبھی جب ظالم پہ خدا کی لعنت پڑے تو اس پہ اپنے طور سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ دل خوش ہوتا ہے، دل تو ہمارا بہت خوش ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کا شکر ہے اس ظالم پر بھی پکڑ ہوئی، لیکن اس کا اظہار کرنا اور خام خواہ اپنے طور پہ خوشی منانا یہ نہیں چاہیے، بالکل اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دشمن کو شکست ہو گئی، ٹھکانے لگ گیا، بالکل ٹھیک ہے، چپ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نا حتمی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی، انبیاء علیہ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبی بتا سکتا ہے کہ اس شخص پر جو عذاب آیا ہے کیوں آیا ہے، اللہ کی پکڑ کیوں آئی ہے۔ ایک کسی شخص کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے محلے میں یہ جو اس کے ہاں عذاب آیا ہے نا، اس وجہ سے کہ اس نے میری بیٹی کی طلاق میں حصہ لیا تھا۔ ایسے نہیں ہے بھیا، آپ کی بیٹی کی طلاق واقعی قابل افسوس ہوگی، لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسا فراڈ کیا ہو جس پہ اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے اس فراڈ میں سے پکڑ لیا۔ بہت خطرے کی بات ہے، اپنے دشمن کی نقصان پہ خوشی بہت خطرے کی بات ہے۔ چور پکڑا گیا، مال برآمد ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ چور پکڑا گیا، پتہ چل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن چور کو جب سزا ہو اور چور کو اگر کوئی ہاتھ کاٹے، کوئی جیل میں ڈال دے، بالکل اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اسے تو ایک پڑی ہے، تم خوش ہو تو تمہیں 10 پڑیں آگے سے، کہ ہم نے تو کسی اور جرم میں اسے پکڑا ہے، تم کیوں خوش ہو رہے؟ بڑی نازک بات۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لندن سے انہوں نے لکھا کہ حضرت فلاں چیز میں فلاں کو سزا ہوئی ہے، اور یہ تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ ایسی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس سے محفوظ رہے۔ یہ فکرے پڑھ کے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو تھے جھومنے لگے، انہوں نے کہا یہ بات کتب ہی کہہ سکتا ہے، یہ بات کتب ہی کہہ سکتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف اتنا ہو کہ دشمن پر بھی پڑے نا تو اللہ سے ڈرے کہ مجھ پہ بھی آ سکتی تھی، یار میرا اس میں میرا کوئی بدلہ کچھ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ فکرہ صرف نبی کہہ سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی وحی کے ذریعے، کہ اس پہ یہ آفت کیوں آئی۔ ایک ہی طرح کی آفت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہے اور خدا کے نافرمان پہ بھی آتی ہے۔ نیک آدمی کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں بندگی کتنی ہے، اور اس کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں بہت زیادہ ڈرنے کے لیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سعد رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں کیوں کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں؟ سیاسی اختلافات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو تھے اس پہ بیت اللہ طواف میں تھے دونوں، انہوں نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا بیت اللہ کا، تو اس معاویہ اور نے سعد رضی اللہ عنہ کو لیا اور اندر تشریف لے گئے، اور انہوں نے رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے سیاسی گفتگو کی کہ خلافت کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چیزیں، اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کو برا کہو، مطلب سیاسی طور پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی حمایت مت کرو۔ عدالتی خلا پر تفصیلی ویڈیو بنائیں، سبحان اللہ۔ عدالتی خلا پہ بھیا کئی مرتبہ بات ہو چکی۔ ایک شخص کو کینسر ہو گیا تھا، ان کی وفات ہو گئی، اور وفات سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے روزے باقی ہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے رکھنا۔ کوئی پیسہ چھوڑ کے نہیں گئے دنیا سے، فدیے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب بیوی اور بچیاں اپنے والد اور شوہر کے روزے رکھ رہے ہیں،
کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ گنجائش چونکہ فدیے کی ہے نہیں تو گھر والے روزے نہ رکھنے ہی نہیں چاہیے بھیا؟ ساری بہن یہ رکھنے ہی نہیں چاہیے۔ عائشہ ناز صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، یہ جتنی بدنی عبادتیں ہیں نا جسم کی، یہ عبادتیں دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی۔ آپ نے صحیح فرمایا، فدیہ دے دیتے، وہ بھی اگر اس نے وصیت کی تھی۔ اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ 1/3 مال الگ کر کے اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا، باقی جتنا بھی 66% بچتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا کی نماز روزے کا فدیہ ادا کرتے ہیں، بہن کہتی ہے نہیں بھائی اس میں وراثت ہماری کم ہو جائے گی، ہم نہیں اس کی اجازت دیتے، اس کا حق ہے نہ اجازت، سارے مل جائیں وارث تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جسمانی عبادات جو ہوتی ہیں اس میں نیابت نہیں ہوتی۔ فقہا کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نائب بن کے اس کی طرف سے عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے فدیہ تو دینے ہی نہیں۔ یہ جسمانی روزے بھی کچھ نہیں ہیں، وہ جو روزے آپ نے ان کی طرف سے رکھے ہیں وہ ایصال ثواب کی مد میں ممکن ہے اللہ کے یہاں آ جائیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، تعدیل ارکان میں اللہ اکبر لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ احمد صاحب ایسے نہیں ہے، وہ دیکھیے گا کوئی اور بات ہوگی، ایسے نہیں۔ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا، چمگادڑ کا گھر میں آنا گھونسلہ بنانا یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن شرعاً اس کی کوئی دلیل ایسی ہے۔